آج کا دن ہی میرے لیے منحوس تھا۔ جب میں صبح آفس کے لیے نکلی تھی تبھی کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہبس بھی بہت زیادہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ بارش نہیں ہوگی، روز ہی صبح ایسا ہی موسم ہوتا تھا، لیکن دوپہر کو کڑک دھوپ نکل آتی تھی۔ آج گھر سے آفس کے لیے نکلی تو راستے میں میرے سینڈل کا اسٹیپ ٹوٹ گیا۔ میرے لیے چلنا محال ہو رہا تھا۔ جہاں میں کھڑی تھی وہ سڑک بھی سنسان تھی، کوئی ٹیکسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور بس اسٹاپ کافی دور تھا۔ میں رو دینے کو تھی کہ کیا کروں، گھر سے کافی دور آ چکی تھی، آفس میں اہم میٹنگ بھی تھی، اس پر جوتا بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ٹوٹے جوتے کے ساتھ ہی چلنا شروع کر دیا۔ دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ میں لنگڑا رہی ہوں کہ اسی وقت ایک ٹیکسی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے بنا مجھ سے کچھ پوچھے ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میں بھی بیٹھ گئی اور اسے آفس کا پتہ بتانے لگی۔ اس نے مجھے میرے آفس کے پاس اتارنے سے پہلے ایک موچی کی دکان سے میرا جوتا بھی جڑوا دیا۔ اس وقت تو وہ نوجوان میرے لیے ایک مسیحا ہی ثابت ہوا تھا۔ میں نے آفس سے اترتے ہوئے اس کا فون نمبر لے لیا۔ اب میں اکثر جب بھی کہیں آتی جاتی تو اسی ٹیکسی ڈرائیور کو بلا لیتی۔ ایک دن بارش اس قدر تیزی سے برس رہی تھی کہ سامنے کا روڈ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ کسی بھی طرح بس مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ میں جہاں موجود تھی وہاں سے میرا گھر کافی دور تھا اور موسم کی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور شاید ہی بہت بھلا انسان تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی جی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو آپ کے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ رات کے اس بھر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے دفتر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور مجھے میرے گھر والے راستے پر لے جانے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ بارش پورے زوروں پر تھی اور موسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور اسی بات نے مجھے پوری طرح پریشان کر دیا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنے موبائل میں سے اسی ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ اب جب کہ میرے پاس گھر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو میں نے پریشانی کے عالم میں اسے فون لگایا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس موسم میں بھی میرے ایک فون پر میرے لیے چلا آئے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ بی بی جی، آپ 15 منٹ انتظار کریں، میں اپنے گھر پر ہوں اور بس آپ کے پاس آنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں واقعی میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک شخص جو اتنے خراب موسم میں سکون سے اپنے گھر پر ہے، وہ میری خاطر اپنا سکون چھوڑ کر کیوں آ رہا ہے؟ اتنی ٹھنڈی بارش میں میرے لیے کھڑا رہنا بھی دوبھر ہو چکا تھا، لیکن مجبوری تھی، مجھے 15 منٹ انتظار کرنا تھا۔ قریب 20 منٹ کے بعد وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میری ایک فون کال پر چلا آیا۔ وہ عاجزی سے کہنے لگا کہ اسے میری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ٹیکسی میں بیٹھی رہی اور پھر جب آنکھیں کھولیں تو میری نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے اتنی تیز بارش میں ٹیکسی چلا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میری ایک فون کال پر آ گیا تھا، جبکہ ہمارے درمیان کرائے کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا تھا اور میں اسی سوال کے جواب کی کھوج میں اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اسی ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے گھر بلایا تھا۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تو میں اسی ڈرائیور کو فون کر دیتی۔ وہ بھلا انسان تھا جو بنا چوں چرا کیے میرے بتائے ہوئے پتے پر مجھے لے جایا کرتا تھا۔ اس کی یہی عادت مجھے پسند تھی، اسی لیے میں نے اسے ہی بلانا مناسب سمجھا۔ لیکن آج جن حالات میں وہ مجھ تک آیا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ 15 منٹ کا سفر 35 منٹ میں طے کر کے بالآخر اس نے مجھے میرے اپارٹمنٹ تک پہنچا ہی دیا۔ بارش مزید تیز ہو گئی تھی اور اب تو بالکل بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درخت بری طرح سے لہرا رہے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر واپس جانے کے لیے پلٹا تو کسی خیال کے تحت میں نے اسے آواز دے ڈالی۔ وہ جو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میری طرف دیکھنے لگا، کیونکہ میں اسے کرایہ بھی ادا کر چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اتنی تیز بارش ہے اور شاید تمہاری گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس لیے آج رات تم میرے اپارٹمنٹ میں ہی رک جاؤ۔ اس نے بہت عجیب سی نظروں سے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور اچانک ہی ایسا سوال کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارے اپارٹمنٹ میں اور کون رہتا ہے؟
اس کے سوال پر میں نے غور سے اسے دیکھا۔ میرے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کرائے کا اپارٹمنٹ تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر ہو کر آ جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اب گاڑی بند کر کے اتر آیا اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرا اپارٹمنٹ 14ویں منزل پر تھا۔ ہم دونوں لفٹ میں سوار ہوئے اور سیدھا اپارٹمنٹ میں آ گئے۔ وہ سارے راستے بھی خاموش تھا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور خود دروازہ بند کر کے ہیٹر آن کر دیا۔ اپارٹمنٹ چھوٹا تھا اس لیے فوراً ہی گرم ہو گیا۔ وہ لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، اور پھر اچانک ہی ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہوا جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ 2 گھنٹے وہ میرے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہا اور اس کے بعد مجھے چھوڑ کر اپارٹمنٹ سے نکل کر چلا گیا۔ لیکن یہ 2 گھنٹے میری پوری زندگی کو بدل چکے تھے۔ میں تکیے پر لیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری طرح غلط تھا اور اسی لیے میں ٹوٹ گئی تھی اور اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ یوں روتے روتے شاید صبح ہو گئی تھی، لیکن بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا گزرا ہوا ماضی یاد کرنے لگی جو کہ بہت ہی مشکل تھا، اور اتنی مشکلوں کے بعد میری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا۔ لیکن بیتی ہوئی رات نے ایک دم پھر سے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ میرا نام راحیلہ تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی پر مجھے بڑا ناز تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور اسی بات نے مجھے گھمنڈی بنا دیا تھا۔ میں صرف 14 سال کی تھی اور 9ویں جماعت کی طالبہ تھی کہ جب ہی مجھے اپنی کلاس کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق تھا، ہر ایک سے اچھی طرح سے بات کرتا اور سب کی مدد کرتا۔ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ مجھ سے بھی بہت زیادہ اچھے سے پیش آتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی، اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنی اس محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی اور ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ دن مہینوں میں بدلتے رہے اور ہم محبت کے نام پر ایک دوسرے سے بدکاری کرنے لگے۔ 14 سال کی عمر میں ہی میں اپنا سب کچھ گنوا کر فیصل کی ہو چکی تھی، اور فیصل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا لیکن کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی محبت کا ہاتھ تھام کر میں 3 سالوں تک سفر کرتی رہی اور اسکول سے کالج تک پہنچ گئی۔ چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کبھی کسی ہوٹل میں تو کبھی کسی پارک میں۔ میں 17 سال کے قریب پہنچی تو میرے رشتے آنا شروع ہو گئے، اور میرے باپ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کریں گے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت کی طرح تھی، کیونکہ میری زندگی میں فیصل کے سوا اور کسی مرد کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے اگلے ہی دن فیصل کو کالج کے باہر بلایا اور اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح فیصل نے کمرہ بک کروا کر رکھا تھا۔ اس کے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والد میری شادی اپنے بھانجے سے کرنا چاہتے ہیں، اور اب وقت ہے کہ وہ ہماری محبت کے لیے کوئی قدم اٹھائے اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دے۔ ہمیشہ کی طرح فیصل میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بات کو ٹالنے لگا۔ میں حد سے زیادہ اپنے کزن کے رشتے کو لے کر پریشان تھی، اور اس بات سے فیصل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجے، کب تک ہم یوں ہی چھپ کر ہوٹلوں میں ملتے رہیں گے۔ فیصل کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگا، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں اتنے عرصے سے ایک ساتھ ہیں، اب شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ فیصل کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی نظر میں تو ہمارا رشتہ صرف ہوٹل کی کمرے تک ہی محدود تھا اور اسے شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی شادی کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح سے ملتی رہنا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ فیصل کے منہ پر مارا تھا۔ مجھے اس سے اس قدر گھٹیا پن کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے آج تک اس پر اپنا آپ اسی لیے سونپا تھا کیونکہ مجھے اس سے شادی کی امید تھی، اور اسی وعدے کے بل بوتے پر میں نے اپنی عزت اس کے حوالے کر دی تھی۔ لیکن وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلا۔ جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا تو وہ بلبلا اٹھا اور مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے پاس میری بہت ساری نازیبا ویڈیوز موجود ہیں، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میری زندگی حرام کر کے رکھ دے گا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور مجھے میری تمام ویڈیوز دکھانے لگا، جب میں اپنی مرضی سے اس کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی تھی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر ملاقات میں اس نے میری ایسی بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں جس کے بل بوتے پر وہ ساری زندگی میرے ساتھ یوں ہی رنگ رلیاں منانا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں الٹے قدم دوڑتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ میں روتے دھوتے کس طرح اپنے گھر پہنچی مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے کیونکہ میرے پاس تو انہیں بھی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 2 دن تک میں اپنے کمرے میں بند رہی، لیکن ان 2 دنوں میں فیصل نے فون کر کے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے ملنے کے لیے کیوں بلا رہا ہے۔ اب میں اس کے لیے صرف گناہ کا ذریعہ تھی۔ میں نے اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے کہا کہ اب میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ ابا جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اچانک ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ان کے بہت زیادہ زور ڈالنے پر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ میں نے راستے میں کسی کا قتل ہوتے دیکھا ہے اور اگر قاتل مجھ تک پہنچ گئے تو وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ یہ بات یہاں بہت عام تھی، اس لیے میرے ابا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور راتوں رات انہوں نے میرے لیے دبئی جانے کا انتظام کر دیا کہ ان کے ایک دوست دبئی میں رہتے تھے اور ابا مجھے ان کے پاس دبئی بھیجنا چاہ رہے تھے۔ میں فیصل کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتی تھی، لیکن فیصل کے دیے ہوئے گھاؤ آج بھی میرے دل میں بالکل تازہ تھے کیونکہ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی اور اس نے پوری طرح مجھے استعمال کیا تھا۔ میں نے دبئی آ کر نوکری کی تلاش کی تو مجھے جلدی ایک نوکری مل گئی۔ میں نے اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا اور اپنی نئی زندگی شروع کر دی، لیکن میرے دل میں لڑکوں کے خلاف نفرت بیٹھ گئی تھی۔ فیصل کے رویے نے مجھے ساری دنیا سے بدذہن کر دیا تھا۔ دبئی میں میری نوکری بہت اچھی تھی اور میرا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس دبئی میں کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں اکثر ٹیکسی میں سوار ہو کر دبئی گھومتی پھرتی اور خاص کر چھٹی کے دن تو بالکل بھی گھر میں نہ رہتی۔ پھر ایک مشکل وقت میں میری ملاقات ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ہوئی اور جس دن پہلی دفعہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھی اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور دبئی آنے کے بعد تو بہت ماڈرن بھی ہو چکی تھی۔ جس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ ایک دفعہ مجھے پلٹ کر ضرور دیکھتا، لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیور وہ پہلا شخص تھا جس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا بلکہ اپنی نظریں سڑک پر جمائے رکھی تھیں۔ وہ میری ہر بات کے جواب میں بس ہاں ہی کہتا اور اس نے مجھ سے کرایہ بھی بالکل مناسب لیا تھا۔ وہ مجھے بہت نیک لگا۔ کبھی بھی کہیں جانا ہوتا اسے ایک فون کرتی اور وہ سیدھا میرے اپارٹمنٹ پر چلا آتا۔ میں نے کئی دفعہ اسے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ بہت ہی مختصر سی بات کرتا۔ اس کا نام شاہ رخ تھا اور وہ گزشتہ 4 سالوں سے دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا۔ وہ بھی میری طرح یہاں اکیلا رہتا تھا اور اس کے سارے گھر والے پاکستان میں تھے۔ کئی دفعہ اس کے ساتھ سفر کرنے کے بعد مجھے بس اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ چل سکا تھا، پھر مجھے اس میں اتنی دلچسپی بھی نہ تھی۔ اس کا مجھ سے نظریں چرانا اور اس قدر خاموش رہنا میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا، ورنہ لڑکے مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے اور میں انہیں اگنور کر دیتی تھی، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ اس لیے جب میں بارش کے وقت آفس کے باہر پھنسی تو میں نے بلا جھجک اسے ہی فون ملا دیا کیونکہ پہلی بار بھی اس نے مجھے مشکل سے نکالا تھا۔ مجھے خود بھی خبر نہیں تھی کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ بارش کی شدت دیکھتے ہوئے میں نے اسے اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا اور اب میں پوری طرح بارش سے بھیگ چکی تھی۔ اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی جب میری نظر اس ٹیکسی ڈرائیور پر پڑی جو پوری طرح اپنی سوچوں میں اور نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں فیصل کا وجود چلا آیا تھا۔ اس کی بے وفائی اور میرے ساتھ کی گئی زیادتیاں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ فیصل نے میرے دل میں لڑکوں کے لیے نفرت کا جو بیج بویا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فیصل کا بدلہ اس لڑکے سے لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن بس مجھے اپنے اندر کی نفرت اور بدلے کی آگ کو ختم کرنا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا، اسے دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا دل بے ایمان ہو سکتا تھا۔ اس کی عادتوں اور اخلاق نے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا، لیکن میں ایک لڑکے سے دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔
فیصل نے بھی مجھے اپنے اچھے اخلاق سے دھوکہ دیا تھا، مجھ سے وعدے کیے تھے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ شخص کتنا نیک ہے یا نیک ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے اسے ہی اپنا نشانہ بنانے کا سوچ لیا۔ ایک بار وہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں شور مچا کر ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لوں گی اور اس کی پارسائی کا جنازہ بھی اچھی طرح سے نکالوں گی۔ وہ بے قصور تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کے چہرے پر صرف اور صرف فیصل کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس شخص کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ میری نیت کو بھانپ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر نظریں جھکا گیا اور غصے میں کہنے لگا، بی بی جی، یہ گناہ ہے اور آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس کے لفظوں نے تو میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیسا انسان تھا جس کی آنکھیں خوبصورت اور جوان لڑکی دیکھ کر بھی بے ایمان نہیں ہوئی تھیں؟ وہ گناہ سے بچنے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ وہ ایک دفعہ میری طرف نظر اٹھا کر تو دیکھے، مجھے یقین ہے کہ وہ پلک جھپکنا تک بھول جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح کسی غیر عورت کو دیکھنا اس کی آنکھوں کا زنا ہے اور وہ کسی صورت اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اور وہ دل سے میری عزت کرتا ہے۔ میں اسے ورگلانے کے لیے محبت کا جھانسا دینے لگی، کیونکہ فیصل نے بھی تو مجھے اسی جھانسے میں پھنسایا تھا۔ میں بھی تو سب کچھ بھول کر محبت کے نام پر اپنا آپ کا سودا کر بیٹھی تھی۔ اب میں اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی کھیل رچانا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ اگر میں اس کا ساتھ چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے، لیکن بغیر شادی کے وہ میرے ساتھ کسی طرح کا گناہ نہیں کر سکتا۔ شاہ رخ کے منہ سے شادی کا لفظ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں اسے بغیر کسی رشتے کے اپنا آپ سب کچھ سونپنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ مجھے اپنانے کی بات کر رہا تھا، جبکہ فیصل نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تو شادی کے نام پر بڑی آسانی سے مجھے بیوقوف بنا کر نکل گیا تھا۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ وہ 4 سال سے یہاں ٹیکسی چلاتا ہے اور اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے۔ وہ مجھے عزت سے کھلا پلا سکتا ہے۔ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو بس مجھے اپنا پہناوا تبدیل کرنا پڑے گا اور پردے میں رہنا پڑے گا، اور پھر وہ مجھے بہت خوشی خوشی اپنے گھر کی عزت بنائے گا۔ شاہ رخ کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور اس نے ایک دفعہ بھی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور اسی بات نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ جسے میں ورغلا کر زمانے میں بدنام کرنا چاہتی تھی، وہی مجھے عزت کی چادر اڑانا چاہتا تھا، اور میں اوندھے منہ بستر پر گر پڑی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، شائستہ لہجہ اور مجھے اپنے گھر کی عزت بنانے والی بات نے میرے دل میں اس کے لیے ایک ایسا مقام پیدا کر دیا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، اور اس بات کی سمجھ آج مجھے اچھی طرح آ گئی تھی کہ ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اگر فیصل جیسے گھٹیا لوگ دنیا میں موجود ہیں تو اس نوجوان جیسے پاک دامن لوگ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ صبح کی کرنوں کے ساتھ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور کپڑے تبدیل کر کے میں نے جیسے ہی اپارٹمنٹ میں کھڑکی سے باہر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اتنی تیز برستی ہوئی بارش میں نوجوان کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری رات اپنی گاڑی کے اندر ہی رہا تھا۔ میں فوراً دوڑتی ہوئی شاہ رخ کی گاڑی کے پاس بھاگی۔ وہ اپنی گاڑی میں آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ میں نے شیشے پر دستک دی تو اس نے فوراً ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا، اور ہمیشہ کی طرح نظر جھکائے پوچھنے لگا کہ بی بی جی، آپ کو کہاں جانا ہے؟ آج میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے بھی نظر جھکاتے ہوئے جواب دیا، مجھے کسی بھی ایسی مسجد لے چلو جہاں ہم نکاح کر سکیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس دین کو جاننا چاہتی ہوں اور سمجھنا بھی چاہتی ہوں جس نے تمہیں اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ تم جن سے مخالف کو دیکھ کر بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹے اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ میں جان گئی ہوں کہ جو لوگ بھی دین کے راستے پر ثابت قدم ہوتے ہیں وہ کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چلتے، اور میں اب تک ان باتوں سے انجان تھی، کیونکہ میرے گھر میں ماڈرن طور طریقے سمجھائے اور بتائے جاتے تھے، کبھی دین کی تعلیمات پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جو مسلمان گناہ کے راستے پر چلتے ہیں یقیناً ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے،
اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ اسلامک سینٹر کی طرف موڑ دیا تھا۔ وہیں ہمارا نکاح ہوا۔ ہم ایک پاکیزہ بندھن میں بندھ چکے تھے اور ہم دونوں نے خوشگوار زندگی کا آغاز کر دیا۔ فیصل کی بے وفائی سے شروع ہونے والا یہ سفر اس نوجوان کے ایمان پر مکمل ہو گیا تھا۔